جب نصرانیوں کا وفد آیا تھا جی اپنا عبد المسیح کی قیادت میں 70 آدمی آئے حضور کی خدمت میں. ان میں ان کے علماء بھی تھے، ان کے پیر بھی تھے، ان کے بزرگ بھی تھے، ان کے تاجر بھی تھے، ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اسکالر بھی تھے. سب حضور کی خدمت میں آئے. یہ نجران سے آئے تھے. جیسے یہودیوں کا گڑھ اس وقت خیبر اور مدینہ تھا، نصارہ کا نجران تھا. انہوں نے آگے سلام کیا اور کہا کہ حضور ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے حاضر ہوئے ہیں. فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی آئے اور بات کرے. انہوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دیں، ہم تھکے ہوئے ہیں تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے مکالمہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور، صحابہ کہتے ہیں اتنا ایسا وفد ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ خوبصورت جوان اور عجیب قیمتی لباس پہنے ہوئے. تو صحابہ نے کہا حضور ان کو کہاں ٹھہرائیں؟ اب حضور کے پاس کوئی گیسٹ ہاؤس تو تھا نہیں. اور ہمیں مسجد میں ٹھہراؤ. اور کہاں ٹھہراؤ؟ اسی مسجد نبی میں ٹھہرا دو. وہیں ان کا انتظام کر دیا گیا. تو مقصد حضور کا یہ تھا کہ دو باتیں ہو جائیں کہ آدمی اتنا تعصب نہ رکھے کہ کوئی دوسرا تمہاری مسجد میں بھی نہ آ سکے. اور دوسری مقصد یہ تھی کہ جب یہ مسجد میں ٹھہریں گے تو ہماری نمازیں دیکھیں گے، قرآن سنیں گے، رکوع و سجود دیکھیں گے، تسبیحات، تو اس کا بھی ان پر ایک اثر ہوگا. اس لیے بھی آپ نے ان کو ٹھہرا دیا. تو بہرحال جب وہ آئے عبد المسیح کی قیادت میں، انہوں نے بات شروع کی. انہوں نے کہا حضور پہلے تو یہ عرض کرنا ہے ہم نے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ ہم نے بالکل مانتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، رسول اللہ ہے، شان والا پیغمبر ہے. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسمانوں میں زندہ موجود ہے. انہوں نے کہا حضور الحمدللہ چلو ایک بات ہو گئی نا کہ عیسیٰ کو آپ مانتے ہیں تو آپ بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں. اور میں بالکل مریم صدیقہ ہے، طاہرہ ہے. ہمارے قرآن میں اس کا ذکر ہے التی احسنت فرجہا. تو انہوں نے کہا حضرت چلو ہمارا دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اب صرف ایک مسئلہ باقی، اس کا جواب دے دیں. کیا حضرت عیسیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور بھی بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ کوئی مثال؟ اور اگر کوئی مثال نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. یا تو اس جیسی کوئی مثال بھی تو دیں. تو ابھی سوال و جواب ہو رہے تھے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا کہ آپ ان کو یہ جواب دیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم. عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے. اس کی چلو ماں تو ہے، اس کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اور اگر باپ نہ ہو وہ بیٹا بن جاتا ہے، تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو وہ خدا بن جائے گا. اب نصارہ کی تو زبان بند ہو گئی، کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے. کیا جواب دیں؟ انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں مزید ٹائم دیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اب دلائل آپ کے آ گئے ہیں، ہم اس پہ غور کر لیں. کہا بالکل کریں. وہ اپنے مقام پہ چلے گئے اور اللہ پاک نے قرآن میں حکم دیا اپنے نبی کو کہ میرے محبوب اب یہ آپ کے پاس آئے ہیں تو ان کو بھاگنے نہ دیں، ان کو کہیں کہ مباہلہ کریں. آپ ان کو حکم دیں ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم بھی اپنے خاندان کو لے آؤ، ہم بھی اپنے خاندان کو لے آتے ہیں اور میدان میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دو میں سے جو باطل ہو اس کو ہلاک کر.
جب حضور نے ان کے سامنے مباہلہ کا چیلنج رکھا نا جی، وہ پڑھے لکھے تو تھے، اہل کتاب بھی تھے، علم بھی تھا، تو ان کے علماء نے کہا کہ کبھی بھی حضور کے سامنے مباہلہ نہ کرنا، کبھی بھی، یہ سچا نبی ہے، اگر اس کے سامنے تم مباہلہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ، اب سلو کر لو اور جزیہ دے کے اپنی جان چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا حضور ہم مباہلہ نہیں کرتے، آپ سے سلو کرتے ہیں، آپ جو ہمیں حکم فرمائیں ہم اتنا جزیہ سالانہ دیا کریں، ہم پہنچائیں گے، ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، مباہلہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے خدا کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج یہ میرے مقابلے پہ نکلتے لَأَذْرَمَتِ الْوَادِي عَلَيْهِمْ نَارٌ، اسی وادی میں آگ نکلتی ہے، ان کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ حق کا اس کے ساتھ مباہلہ کرنا کو آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر ایک طرف اللہ کا نبی ہو۔ انہوں نے کہا یہ خوش قسمت تھے کہ مباہلے سے بھاگ گئے۔